अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 जुलाई 2026 और दिन है इतवार का। 3 से 4 खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत ने सर उठा लिया है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान जारी हुआ था कि अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है या सऊदी अरब के एसेट्स पे अटैक होता है तो पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं रहेगा। लेकिन क्या अब पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने वाला है या नहीं? और एक नई मुसीबत है कौन सी? 2015 का एक कानून, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक कानून पाकिस्तान की शमूलियत के रास्ते में रुकावट बन गया है। ये कानून है क्या, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि ईरान और यमन के हौसी बागियों के दरमियान जो कशीदगी बढ़ गई है। तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस बात को कन्फर्म किया है कि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के यंगो आयल जो एक प्लांट है जिससे 4 करोड़ बैरल रोज़ाना आयल प्रोड्यूस होता है, तो यमन के हौसियों ने इस ऑयल प्लांट की जानिब या रिफाइनरी की जानिब बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला किया है। लेकिन वहाँ पे जो तैनात है अमरीकी पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम, उसके ज़रिए इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब का यूनानी फ़ौज के साथ, यूनानी हुकूमत और यूनानी फ़ौज के साथ एक मुआहदा है कि इनके जितने भी ऑयल एसेट्स हैं या रिफाइनरीज़ हैं उनकी हिफाजत पे यूनानी फ़ौज तैनात रहेगी। और यहाँ पे जो नस्ब है वो अमरीकी पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम को नस्ब किया गया है। असलहा टेक्नोलॉजी गोया अमेरिका की है और फ़ौज जो है वो यूनान की है। ये एक कम्बिनेशन बनाया गया है। तो बहरहाल सऊदी अरब की जानिब से ये बताया गया कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। और इस हमले के फौरी बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद को अचानक बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इससे इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद सऊदी अरब यमन के हौसियों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन टेंशन बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच जाएगी और हर गुज़रते लम्हे के साथ पाकिस्तान के लिए ये मसला होगा कि आया अब पाकिस्तान इसमें शामिल होता है या शामिल नहीं होता। दूसरी तरफ दूसरी ख़बर मुलाहिज़ा फरमाते जाएं कि जुम्मे के बाद से 13 दिन मुसलसल हमले करने के बाद ये गुज़श्ता 24 घंटों में अमेरिका ने ईरान पे और ईरान ने अमेरिका पे कोई हमला नहीं किया है। यानी कि 24 घंटों से हमलों का सिलसिला रुका हुआ है। लेकिन यमन के हौसी और सऊदी अरब अब आमने सामने आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ये हमलों का सिलसिला इसलिए रुका है कि कतर का एक वफ़द हाई लेवल डेलीगेशन वो तेहरान के अंदर मौजूद है। ओमान का एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान के अंदर मौजूद है और वो इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से किसी हद तक आप लचक दिखा दें वरना ये जंग पूरे ख़ित्ते में फैल सकती है। तो गोया ये जो 24 घंटों से ईरान की तरफ से अमेरिका पे और अमेरिका की तरफ से ईरान पे जो हमलों का सिलसिला रुका है, इसका मतलब ये हुआ कि अब डिप्लोमेसी को एक बार फिर शायद एक मौका दिया जा रहा है
کہ شاید کچھ جو ہے حالات درست ہو جائیں یا مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ اب آ جاتے ہیں، اب لائن ہرمز تو بند ہے، اور پھر اب باب المندب کے حوالے سے بھی یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی، اور اس میں جو آئل ٹینکرز ہیں ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اب لائن ہرمز کے بند ہونے کے بعد پاکستان کی جو تیل سپلائی لائن ہے وہ سعودی عرب سے باب المندب کے ذریعے ہے۔ اب کل یہ ہوا کہ یمن کے حوثیوں نے ایک چینی آئل ٹینکر کو بھی واضح طور پہ تنبیہ کی، اور پھر اس کے بعد وہ چینی آئل ٹینکر نے اپنا روٹ تبدیل کرتے ہوئے اپنا رخ جو ہے نہر سوئس کی طرف کر لیا۔ پاکستان نے دراصل اعلان کیا کیا تھا کہ اگر یہ باب المندب کے راستے میں پاکستانی پرچم بردار جہاز کو ہٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان اس حوالے سے کارروائی کرے گا، خاموشی سے تماشا نہیں دیکھے گا۔ لیکن دوسری طرف یمن کے حوثی اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سعودی آئل ایسٹس پہ یا ریفائنریز پہ فائر کیے ہیں۔ تو کیا پاکستان اب اس جنگ میں حصہ لے گا؟ دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ کہ پاکستان اس وقت، یعنی کہ اس بیان کو الفاظ کے اوپر سینسٹیولی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستانی پرچم جہاز کو ہٹ کیا جائے گا تو تب وہ حصہ بنے گا، لیکن پاک سعودی جو ڈیفنس پیکٹ ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو اگر سعودی عرب کی سرزمین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو اس وقت پاکستان پھر ظاہر ہے سعودی عرب پہ حملہ، پھر پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک قانون ہے جو ایک راستے میں رکاوٹ ہے، جو پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا تھا، اور وہ منظور کیا گیا تھا سال 2015 میں پاکستانی پارلیمنٹ سے۔ سال 2015 میں سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ پاکستانی فورسز ہمیں پرووائڈ کی جائیں یمن کے حوثیوں کے خلاف، اور اس وقت بھی صورتحال سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان بعین ہی ایسے ہی تھی۔ لیکن اب چونکہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے، امریکہ اور ایران بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں، براہ راست تصادم ہے، تو پاکستان کے اوپر دباؤ اس وقت بہت زیادہ تھا کہ آیا پاکستان کو اپنی فوج کو یمن حوثیوں کے خلاف جو ہے نا مطلب سعودی عرب کی درخواست پہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پارلیمنٹ نے انہوں نے قرارداد پیش کی، بل پیش کیا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر کہا کہ پاکستان یمن اور سعودی عرب کے معاملے میں غیر جانبدار رہے گا۔ اب جہاں تک میں نے چیک کیا ہے تو یہ قانون ابھی تک انٹیکٹ ہے، بحال ہے۔ اس لیے یہ جو قانون ہے یہ پاکستان کے لیے فیصلہ کرنے میں بذات خود ظاہر ہے ایک رکاوٹ تو ہے، لیکن سعودی اور پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے یمن کے حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پہ میزائل فائر ہوئے، سعودی عرب سے یمن کے حوثیوں کے اوپر نہیں۔ جنگ اگر فل لارج سکیل وار یعنی کہ آل آؤٹ وار ہو جاتی ہے اور پھر سعودی عرب کے دفاع کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ حصہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک اوورآل سچویشن تھی جو پوری طرح میرے خیال میں ایکسپلین کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمان اور قطر کا جو ڈیلیگیشن ہے کیا یہ سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والے کچھ دن بتا دیں گے۔ اگلے 2 ہفتے جو ہیں وہ اس پورے خطے، اس پورے ریجن کی مجموعی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ابھی اس طرح ایکٹو اور افیکٹو رول جس طرح کے پہلے 3-4 مہینے پاکستان نے ادا کیا تھا وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹس پہ کوششیں جو ہے وہ یقیناً شروع ہو گئی ہیں، اور یہ یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگلی خبر سنتے جائیں۔ عباس عراقچی صاحب جو کہ معتدل آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے
کہ سعودی عرب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سعودی عرب کو برداشت، حکمت، تدبر اور دانش سے کام لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، دیکھیے ہم ایران کے حق میں ویڈیوز کرتے رہے ہیں، اور ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے جو حقائق پہ مبنی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ اگر میرا کسی کی طرف ٹلٹ ہو، میرے کسی کی طرف جانبداری ہو، اور میں اسی خواہشات کی بنیاد پہ اگر خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو میں اپنی صحافتی جو ذمہ داری ہیں اس کے ساتھ غداری کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہل یہ ایران کی طرف سے ہوئی تھی، 3 آئل بردار ٹینکرز کو ہٹ کیا گیا تھا، اس میں سے ایک قطر کا تھا اور ایک سعودی عرب کا تھا۔ اس کے بعد سنا یمن کے ایئرپورٹ پہ جو ہے اٹیک کیا تھا سعودی عرب نے، اور پھر اب جو ہے نا یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں سعودی عرب کی طرف سے۔ تو یہ پہل جو ہے یہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے کی گئی تھی، جو کہ ایران کے الائز ہیں۔